کہ یہ کیا ہے، وہ سپریم کورٹ نے بھیجا بھی، عدالت نے بھیجا اور رپورٹ بھی جمع کروائی گئی، تو یہ کیا چل رہا ہے ان کی صحت کو لے کے، بانی تحریک انصاف کی صحت کو لے کے؟ تحریک انصاف کے جو کارکنان کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بڑی زیادتی کر رہے ہیں. کہ صحت اللہ سے دعا ہے کہ سب کو اچھی صحت دے، تندرستی کے ساتھ رکھے، مگر صحت ایک ایسی چیز ہے جس کے مسائل تو ہمیشہ پیدا ہوتے رہتے ہیں. کچھ مینٹل صحت کا ہوتا ہے، کچھ فزیکل صحت کا ہوتا ہے، کچھ ایجنگ کا ہوتا ہے معاملہ. خان صاحب کا دو بڑا بنیادی مسئلہ ہے، ایک تو ایجنگ کا معاملہ ہے، دوسرا ان کا مینٹل صحت کا معاملہ ہے، اور تیسرا جو ان کے کارکنان اور ان کی فیملی اور ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ کبھی ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے نہیں ہوتے، کہیں ایک جگہ ہوتے ہیں، دوسرے جگہ ہوتے ہیں، کبھی کوئی اسٹینڈ لیتا ہے، کبھی کوئی دوسرا اسٹینڈ لیتا ہے. یہ جو بڑا کچھ ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں اور دیگر چیز ہوئی، اس کی وجوہات میں مین چیز ان کی سوشل میڈیا ٹیم اور ان کے وہ لیڈران ہیں جو اگر عمران خان صاحب کہتے ہیں 1-2 تو وہ آگے سے 1 سے لے کے 200 تک کی پہاڑا پڑ جاتے ہیں اور الٹے سیدھے جو بھی بیان ہوتا ہے کر دیتے ہیں، خاص کر کے افواج پاکستان کے بارے میں اور پھر مارشل عاصم منیر صاحب کے بارے میں اور دیگر چیزوں کے بارے میں اور پاکستان کی سلامتی کے بارے میں اور ٹیررزم کے بارے میں. تو دنیا میں کوئی بھی حکومت اس طرح کی چیزیں افورڈیبل نہیں کر سکتی. اور صرف ہمارے یہاں یہ نہیں کہ ٹیررزم کی بات ہوتی ہے، ہمارے یہاں ٹیررزم ہو جاتی ہے، ہمارے یہاں اموات ہو جاتا ہے، ہمارے یہاں نقصانات ہو جاتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ چیز روکا گیا تھا ان کا. اب اس کے وجہ سے ان کے صحت obviously ان کی مینٹل صحت پہ تو اثر پڑے گا. ایک سیاسی آدمی وہ بات تک کرنا چاہتا ہے اور کرنا چاہیے، مگر وہ جتنی بات کرتا ہے اس پہ اگر مرچ مسالہ لگا کے زیادہ اس کو فرائی بنا کر کے آگے بھیجا جاتا ہے تو وہ دوسروں کو وہ ڈائجسٹ نہیں ہو پاتا اور نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے. اب رہ گیا ان کی صحت کی بات. جیل میں ایک جیل مینول کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، جیل میں ڈاکٹر ہوتے ہیں اور ان کو بڑی برات دی گئی ہے. گھر سے بہت اچھا کھانا آتا ہے، ان کو کھانا بہت اچھا دیا جاتا ہے، جو عام قیدی ہے اس سے کہیں بہترین کھانا دیا جاتا ہے، ان کے سارے سہولتوں کا خیال رکھا جاتا ہے. اس کے باوجود انسان ہے، انسان کو تو بیماری لاحق ہوتی ہے نا. ہم سب تو جانتے ہیں کہ ہمیں بیماری بھی لاحق ہوگی اور ایک دن ہمیں اللہ کو پیارا بھی ہونا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور ایجنگ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے طرف سے تو ان کو ساری فیسلٹیز ہیں. اب ان کی صحت کی اگر کوئی اور وجوہات ہیں وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ ان کے کبھی ماضی میں کوئی چوٹ لگ گیا ہو، کوئی ان کے نوجوانوں کے یا بچپن کے کوئی داغ ہو، نشان ہو، کوئی ایسی تکلیف کی بات ہو، تو وہ ان کو چاہیے کہ وہ کھل کے بیان کریں کہ کیا انہوں نے کیا جوانی میں اور بچپن میں. اس کے کوئی آفٹر افیکٹس تو نہیں ہے، اس کی وجہ سے اگر ان کو کوئی تکلیف ہو تو اس کو بھی بتایا جائے تاکہ اس کو دور کیا جائے. جہاں تک رہ گیا ان کے آئز کے لیے جو ابھی بیان ہے، میں اس سے متفق اس لیے نہیں ہوں کہ جو ہمارے گئے تھے محترم فرینڈ آف دا کورٹ کے طور پہ سلمان صفدر صاحب، ان کے اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ان کی آنکھ کے اوپر پرابلم ہے. وہ ڈاکٹر تو ہے نہیں، نہ انہوں نے کوئی اکوپمنٹ لے کے گئے تھے جا کے وہاں پہ یہ بات کرتے کہ جناب میں اکوپمنٹ سے چیک کیا. وہ کہا گیا نا کہ 15% شاید بینائی رہ گئی ہے رائٹ آئی کی اور 85% متاثر ہوئی. تو وہی میں سوچ رہا تھا کہ کیا کس طرح سے انہوں نے چیک کیا ہوگا یہ معاملہ کہ اتنی متاثر ہوئی ہے. وہ تو فاروق صاحب وہ تو وکیل ہیں، وہ ڈاکٹر نہیں ہے، آئی اسپیشلسٹ نہیں ہے، تو ان کو کیسے پتا چل گیا کہ وہ اس میں اتنا پرسنٹ باقی رہ گیا اتنا. میں نے آپ کو ایک سیدھی سی بات کی ہے کہ 40 ایج کے بعد آدمی کی بینائی کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہے. لوگوں میں کیا کہتے ہیں کیٹریکٹ کا آنکھ کے اندر پرابلم ہوتا ہے اور بہت سارے ویژن کا پرابلم ہوتا ہے. آپ کی کیا ایج ہے نہال صاحب؟ آپ کی کیا ایج ہے؟ میں تو 68 میں ہوں. تو کیا آپ کے ساتھ بھی یہ واقعات ہوئے تھے اس طرح کے، یعنی جیسے جیسے عمر بڑی تھی؟ جی واقعات ہوتے ہیں، بالکل چشمہ لگانا پڑتا ہے اور اگر چشمہ نہیں لگاتے ہیں آپ تو اپنے لینسز کا آپ آپریٹ کرنے والے ہیں. یہ تو قدرت کا نظام ہے، یہ قدرت کا نظام، اس میں انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. کوئی کہے کہ نہیں جی میں بالکل میڈیکلی فٹ ہوں، مجھے کبھی زکام نزلہ نہیں آتا، نہیں ایسا نہیں ہے. انسانی جسم ہے، اس میں یہ پرابلم ہوتی رہتی ہے. اور گورنمنٹ نے تو اچھا کیا کہ انہوں نے جب اپنی آنکھوں کی تکلیف کا بیان کیا، اظہار کیا، تو ان کو لے گئے اور بہترین ڈاکٹر اور بہترین علاج دیا گیا. تو گورنمنٹ کے بس میں جو ہے وہ یہی کر سکتی ہے. ایجنگ کو کم تو نہیں کر سکتی ہے گورنمنٹ کہ جناب آپ کی اگر ایج 70s میں آ گئی ہے تو ہم اس کو 40s میں اور 50s میں لے آئیں.
تو ایجنگ کا فیکٹر ہوتا ہے. نہال بھائی یہ تھوڑا قید جو ہے نا، قید میں بندے کی طبیعت مزید خراب ہو جاتی ہے. جو سہولتیں ہیں، یعنی آپ دیکھیں نا پاکستان مسلم لیگ نون کے کئی جو قیدی تھے تو اس وقت طبیعت بڑی خراب رہتی تھی، پیپلز پارٹی کے بھی. تو جب آپ کو اچھا انوائرمنٹ ملتا ہے تو آپ کی جو طبیعت ہے، صحت ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہے، بہتر ہو جاتی ہے. یہ بھی تو نہیں کہ قید کے بھی اثرات ہوتے ہیں بندے پہ؟ جی بالکل ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں. یہ ہم مانتے ہیں کہ قید کے اثرات ہوتے ہیں. ہم کئی بار جا چکے جیل، وہاں پہ شروع کے 3-4 دن تو ہمیں یہ ہوتا ہے واٹ از دا لیفٹ اوور. مجھے تو پہلے دن یہ ہوا کل کے جو میرے کیسز لگے ہیں، میرے جو کلائنٹ ہیں جن سے میں نے فیس لیا، ان کو کیا جواب دیں گے. 3-4 روز گزرتا ہے تو پھر آپ گریجولی آپ کی چیزیں جب باہر ٹھیک ہونے لگتی ہے، پھر اندر کے موسم سے آپ ایڈجسٹ کرنے لگتے ہیں، اندر کے خوراک سے آپ ایڈجسٹ کرنے لگتے ہیں. اس کا بہترین طریقہ ہے آپ لکھنا پڑھنا شروع کر دیں، آپ کتابیں پڑھیں، آپ کتابیں لکھیں، آپ تھاٹ فل پروسیس پہ جائیں، آپ اللہ سے رجوع کریں، آپ نماز پہ جائیں، صابر بن جائیں. تو اللہ تعالیٰ، میں سمجھتا ہوں کہ 5-7 سال 10 سال تو بڑے آرام سے گزر جاتا ہے. وہ جو زرداری صاحب کا بیان چل رہا ہے کہ ان کا پرانا انٹرویو کا کوئی کلپ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ 2 سال کے بعد تو پھر جیل پوچھتی ہے کہ بھائی کہاں ہو، کون ہو، کیسے ہو. آپ نے خود کیا یہ اس طرح ہے کچھ؟ آپ نے کہا 8-10 سال تو ایسے گزر جاتے ہیں. نہیں، وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ یہ باہر سے اپنا رشتہ توڑ کے ذہنی طور پہ علم پہ آپ چلے جائیں، اور آپ علم سے اور درس و تدریس سے، ہمیں تو حضرت امام ابو حنیفہ سے لے کے نیلسن منڈیلا تک کے جو دنیا میں بڑے انقلابات لے کے آئے، ان کے جو معاملات ہیں اس کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت شاکنگ ہوتا ہے کہ کیسے انہوں نے جیل میں رہ کے اپنے تربیت، اپنی سوچ، اپنے تھاٹس کو بہتر کیے. یہاں یہ ہوتا ہے خاص صاحب کے ساتھ کہ ان کے کارکن ہر روز ان کو نعرہ اور لارا دے دیتے ہیں کہ جناب ہم بس اگلے ہفتے آپ کو باہر لے آئیں گے. جب امید جو ہوتا ہے نا، خواب، امید اور وابستگی جب وہ ٹوٹنے لگتا ہے تو انسان ٹوٹنے لگتا ہے. آپ کسی کو کوئی چیز مت دیں، کوئی بات نہیں، مگر جب ایک اس کو دکھاتے ہیں کہ یہ آپ کو ہم دے رہے ہیں. آپ نے مچھلی کا شکار کیا ہوگا، آپ کانٹے میں کوئی اور چارہ لگا کے پانی کے اندر ڈالیں، وہ مچھلیاں اوپر بلبلا کے آنے شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کو ایک چیز دکھایا جاتا ہے کہ یہ تمہارا خوراک ہے، یہ فیڈ ہے، ہم آپ کو دینے والے ہیں. تو اسی طرح سے آپ کسی کرکٹ یا فٹ بال کے پلیئر کو دیکھا ہوگا، اس کو کہتے ہیں ٹرائل جو ہو جاتا ہے کہ جناب اب آپ کو یہ بنا دیں گے، اب آپ کو یہ بنا دیں گے، اور بناتے نہیں ہیں. وہاں پہ اس کی جو مایوسی ہے، یقیناً وہ چیز اس کے صحت پہ، اس کے بینائی پہ، اس کی تھاٹ فل پروسیس پہ بڑا اثر ڈالتی ہے. یعنی جب امید ٹوٹتی ہے آپ کی، امید ٹوٹتی ہے. اسی لیے کہا گیا کہ مایوسی گناہ ہے. آرام سے بیٹھے رہو اور اللہ سے مانگتے رہو، اللہ پہ قناعت کرو، اللہ تعالیٰ بہتری کی طرف لے جائے گا. اور اپنے جو بھی کوتاہیاں، غلطیاں، اس کو اینالائز کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے آئندہ کے لیے ہم اپنے آپ میں اصلاح لائیں گے. ایسے ہی دیکھیں، ان کو ایم پی او کے تحت تو نہیں رکھا گیا نا. 190 ملین پاؤنڈ کے جو دستاویزات ہیں، جو ثبوت ہیں، جو اس کے اندر کرپشن ہوئی ہے، وہ ساری چارجز ہیں، اس کو پروف کیا ہے عدالتوں نے. تو میں سمجھتا ہوں ان کو اپنے وکیلوں سے